بلی کے دونوں بچے بہت بھوکے تھے اور میاؤں میاؤں کر کے ماں کو بہت پریشان کر رہے تھے۔ بلی خود بھی بہت بھوکی تھی۔ وہ جس گھر میں رہتی تھی اس کی مالکن بہت زیادہ کنجوس تھی۔ وہ بلی کو کھانے کو کچھ بھی نہیں دیتے تھے۔ بلی بیچاری پڑوس کے گھروں میں جا کر چوری کر کے لاتی یا کوڑے دان سے بچا کھچا پھینکا ہوا کھانا لا کر پیٹ بھرتی اور بچوں کو کھلاتی۔ بلی کے بچے ابھی بہت چھوٹے تھے۔ بچوں کے بڑے ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ ان کو لے کر کہیں دوسری جگہ چلی جائے جہاں اس کو کھانے کے لیے کچھ مل سکے۔ بلی جس گھر میں رہتی تھی وہاں وہ ہر وقت بھوکی ہی رہتی تھی۔ بلی بچوں کو بھوکے بچوں کو تسلی دی اور کہا، ذرا صبر کرو، صبح ہو گئی ہے، اللہ میاں سب کو رزق دیتا ہے، ہمیں بھی ضرور دے گا۔ ایک بچے نے کہا، اماں اماں میں گوشت کھاؤں گا۔ دوسرے نے بھی کہا، ہاں میں بھی آج گوشت کھاؤں گا۔ بلی نے کہا، میں جاتی ہوں دیکھتی ہوں کہ گھر میں کیا پک رہا ہے۔ بلی مکان کی چھت پر بنی کوٹھری سے نکلی، بچوں کو ہدایت کی کہ وہ باہر نہ نکلیں، نہ شور مچائیں، اگر مالکن کو پتہ چل گیا تم کو پکڑ کر دور پھینکوا دیں گی۔ بچے سہم گئے، چپ چاپ کونے میں دبک گئے۔ صبح کے 9 بجے تھے، سردی کا زمانہ تھا، سورج نکل آیا تھا، لیکن مالکن لحاف اوڑھے بستر میں پڑی تھی۔ اس کا شوہر گوشت اور ترکاری لے کر واپس آ گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی بیوی نے اٹھ کر اب تک ناشتہ تیار کر لیا ہوگا۔ بیوی کو بستر میں پڑا دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے غصے سے کہا، تم اب تک بستر پر پڑی ہو؟ مجھے لگا تھا کہ ناشتہ بن گیا ہوگا۔ میرے سر میں بہت درد ہے، میں روز ناشتہ بناتی ہوں، آج تم خود بنا لو۔ بیوی نے لحاف میں سے جواب دیا، اور میں جو یہ گوشت اور لوکی لایا ہوں یہ بھی پکا لوں گا۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، میں نہیں اٹھ سکتی، اور تم کو گوشت لوکی کی فکر ہے، پھینک دو گوشت کو، ہوٹل سے کھانا لے کر کھا لینا، میری فکر مت کرنا۔ بیوی نے چلا کر کہا۔ شوہر کا پیٹ خالی تھا، وہ بھوکا تھا۔ بھوک میں انسان کا دماغ گرم ہو جاتا ہے۔ شوہر نے تھیلے سے گوشت کی تھیلی نکال کر غصے سے آنگن میں پھینک دی، گھر سے باہر نکل گیا۔ بلی یہ دیکھ کر اور سن ہی رہی تھی۔ گوشت کی تھیلی منہ میں دبا کر بھاگ نکلی۔ ماں اور بچوں نے بہت دن بعد گوشت کھایا، اللہ میاں کا شکر کیا، دعا کی کہ مالکن اور مالک یوں ہی لڑتے رہیں۔